حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عمل دل کی سکونت اور زبان کی حق گوئی سے ہوتا ہے۔ تشریح اور خدا سے تعلق۔ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل کا معیار صرف ظاہری عمل نہیں، بلکہ دل کی خالص نیت اور زبان کی سچائی ہے۔ دل کی سکونت، یہ دل کی پاکیزگی اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کو ظاہر کرتی ہے۔ جب دل میں ایمان، محبت خدا اور خوف خدا موجود ہو تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ زبان کی حق گوئی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ، غیبت یا دھوکہ سے بچے۔ زبان کی سچائی انسان کے تعلق خدا کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ سے تعلق، نیک عمل اللہ کی رضا اور قربت کے لیے کیا جاتا ہے۔ دل اور زبان کی پاکیزگی انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ حقیقی عبادت اور نیکی اللہ کے ساتھ تعلق میں جھلکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم فرماتا ہے۔ تشریح و خلاصہ، یہ حدیث ہمیں اللہ کی رحمت اور انسانوں کے رویے کے درمیان تعلق سکھاتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ شفقت اور رحم کے ساتھ پیش آتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے یا کسی کی دل آزاری سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیک نیتی اور عمل کو دیکھ کر اس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رحم دلی صرف نرم رویہ نہیں، بلکہ ایک نیک عمل ہے جو اللہ کی خوشنودی اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ رحم دل ہو، اللہ بھی اس کے ساتھ مہربان ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھا کہے یا خاموش رہے۔ تشریح و خلاصہ، یہ حدیث ہمیں ایمان اور زبان کے تعلق کی اہمیت بتاتی ہے۔ صرف دل میں ایمان رکھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ہمارے بول اور عمل بھی اس ایمان کی عکاسی کرنے چاہیے۔ ایک سچا مومن ہمیشہ نیک اور حق بات کہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی وقت اچھا بولنا ممکن نہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جھوٹ، غیبت اور بری باتوں سے خود کو بچائیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یوں انسان کی شخصیت اور اس کا ایمان دونوں مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ حقیقی ایمان زبان کی نیکی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ نیک بات کرے یا ضرورت نہ ہو تو خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ جیو، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے کل مر جاؤ گے۔ تشریح، یہ حدیث ہمیں زندگی کا متوازن فلسفہ سکھاتی۔ دنیاوی زندگی، ہمیں دنیاوی امور میں محنت کرنی چاہیے اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ زندگی دائمی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے ہر عمل سنجیدگی سے کرنا چاہیے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ نیک عمل، عبادت اور صدقہ دینے کی اہمیت آخرت میں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سے تعلق، یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن قائم رکھنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل اور عمل دونوں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تشریح، مرکزی پیغام، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اس کی نیت دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہر کے عمل کو۔ نیت کی اہمیت، ایک ہی عمل مختلف لوگوں کے لیے مختلف ثواب رکھ سکتا ہے، یہ ان کی نیت پر منحصر ہے۔ مثال، ایک شخص روزہ محض بھوک کی وجہ سے رکھتا ہے اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نزدیک حقیقی اجر وہی ہے جس کی نیت خالص ہو۔ زندگی میں اطلاق، اچھے عمل کریں لیکن دل میں خلوص اور اللہ کی خوشنودی کی نیت رکھیں۔ چھوٹے یا بڑے اعمال کی قدر نیت سے بڑھتی یا گھٹتی ہے۔
نیت سے مراد صرف دل کی ارادہ ہے، زبان یا ظاہر کی ادائیگی نہیں۔ خلاصہ، نیت سب سے اہم ہے۔ عمل کی قدر نیت سے ہوتی ہے۔ شخص کو وہی اجر ملے گا جو اس نے دل میں سوچا۔